السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم روزہ داروں، رمضان المبارک کی مناسبت سے خاکسار کا یہ 26واں درس ہے، جس کا تعلق لیلۃ القدر کے فضائل اور مسائل سے ہے۔ لیلۃ القدر کی فضیلت کیا ہے؟ قرآن کریم اور کتب احادیث کا مطالعہ بتاتا ہے کہ لیلۃ القدر کی بڑی مرتبت و فضیلت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس رات کو ڈھیر ساری فضیلتوں سے مزین کیا ہے، جن میں سے چند فضیلتیں آپ تمام کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پہلی فضیلت قرآن کریم کا نزول۔ لیلۃ القدر کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسی رات میں دنیا کی سب سے مقدس کتاب قرآن کریم کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یکبارگی نازل فرمایا ہے۔ پھر وہاں سے جستہ جستہ حسب ضرورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا، یہاں تک کہ 23 سال کی مدت میں اس کا نزول پائے تکمیل کو پہنچا۔ ارشاد ربانی ہے کہ ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ دوسری فضیلت سورۃ القدر کا نزول۔ لیلۃ القدر کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم، جو کہ پوری دنیا انسانیت کے لیے باعث رحمت و شفا ہے، میں قدر نام کی ایک مکمل صورت ہی نازل کرتی ہے، جو پوری دنیا میں ہر دن تقریباً لاکھوں مرتبہ پڑھی جاتی ہے اور تا قیامت پڑھی جاتی رہے گی انشاءاللہ۔ ایسے ہی تیسری فضیلت مبارک رات۔ لیلۃ القدر کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو خیر و برکت والی رات بنایا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین اس کے بابرکت ہونے کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ چوتھی فضیلت تقدیر کی تجدید۔ لیلۃ القدر کی چوتھی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے اس رات تمام مخلوقات کے مقادیر کی تجدید ہوتی ہے، اور ان کی عمروں اور روزوں کو اس رات لکھا جاتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اس میں ہر معاملہ کا حکیمانہ فیصلہ صادر کیا جاتا ہے۔ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ پانچویں فضیلت ہے، یعنی لیلۃ القدر کی پانچویں فضیلت یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی یہ رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس رات کی عبادت کو 1000 مہینوں کی عبادتوں سے افضل قرار دیا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور یہ چھٹی فضیلت ہے۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے اس رات لاتعداد فرشتے جبریل امین کی زیر قیادت اس روئے زمین پر اترتے ہیں، اور اپنی انوارات و تجلیات سے اس رات کی تاریکی کو تابندہ کرتے ہیں، اور مومن بندوں کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے کہ اس میں فرشتے اور روح الامین اپنے رب کے حکم سے ہر معاملہ لے کر اترتے ہیں۔ ایسے ہی ساتویں فضیلت یہ ہے کہ سلامتی کا نزول۔ اس رات اللہ رب العالمین کی جانب سے سلامتی نازل ہوتی ہے۔ اللہ کے بندے پر اسی رات اس کی جانب سے بکثرت سلامتی نازل ہوا کرتی ہے۔ کوئی ملعون شیطان اس رات کو کسی بھی گھڑی میں کسی مومن بندے پر اثر انداز نہیں ہو پاتا ہے، اور وہ اسے کسی طرح کی برائی کو انجام دینے کے لیے برانگیختہ کر پاتا ہے، اور نہ ہی وہ اسے کسی آفت یا مصیبت میں مبتلا کر پاتا ہے، اور اس طرح مومن بندے اس رات کو شیطانی حملوں سے محفوظ و مامون رہا کرتے ہیں۔ مزید یہ کہ اس رات کے ہر لمحے میں اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین فرشتے اللہ کے محبوب بندوں پر سلامتی ارسال کرتے ہیں، اور ان کی سلامتی کے لیے سلامتی کی دعا کے لیے اپنی زبانوں کو ہلاتے رہتے ہیں، اور اس طرح ان پر فجر کے وقت تک سلامتی نازل ہوتی رہتی ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے کہ وہ رات طلوع فجر تک سلامتی والی ہوتی ہے۔ 8ویں فضیلت یہ ہے گناہوں کی مغفرت۔ لیلۃ القدر کی 8ویں فضیلت یہ ہے کہ جو بھی بندہ اس رات کو قیام کرتا ہے اور اللہ کی تسبیح و تحلیل کرتے ہوئے اس رات کو گزار دیتا ہے، تو اس پر اللہ کی مغفرت کا نزول ہوتا ہے، اور وہ اس ادا کو مشاہدہ کر کے اس کے گزشتہ گناہوں کو بخش دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس نے
یہ ایمان و احتساب کے ساتھ کیا ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے گناہ کو اسے اسی صورت میں معاف کرتا ہے جیسا کہ ارشاد نبوی ہے، جو شخص ایمان و احتساب کے ساتھ لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے تو اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان المبارک کے ان فضائل و مسائل کو سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔